ہمارے اوپر ثابت ہو جائے کہ امام نے یہ کہا ہے. اچھا اس وقت جو حال آپ دیکھ رہے ہیں یہی ہر دور میں رہا اور یہی ہر دور میں رہے گا. میں آپ کے سامنے زندہ کھڑا ہوں، حی یرزق. بہت سی باتیں میں نے نہیں کہیں اور آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیجئے میری طرف منسوب ہیں. فلاں نے یہ کہا ہے، میں نے نہ صرف یہ کہ نہیں کہیں، سوچا تک نہیں، میرے حاشیہ خیال سے وہ بات نہیں گزری، میری طرف منسوب ہے. واضح ہے؟ اچھا تو ہر کہنے والا جو کچھ کہہ دے کہ یہ رسول نے کہا، یہ امام نے کہا، ہم مان لیں گے؟ حق ادا ہو جائے گا؟ نہیں، ایسے حق ادا نہیں ہوگا. خود اس منزل تک پہنچنے کے لیے کہ ہمیں یقین حاصل ہو کہ یہ جو کہہ رہا ہے واقعاً یہ قول رسول اور قول معصوم ہے، اس تک کچھ مراحل طے کرنے پڑتے ہیں. اور یہ خود قرآن مجید نے اساس رکھی اس کی کہ جب بھی کوئی خبر لائے تو تم تحقیق کرو خبر لانے والا کیسا ہے. اور اگر وہ فاسق ہے خبر لانے والا تب تو خبر کی تحقیق اور ضروری ہے، لازمی ہے. اب آپ بتائیے کہ 1400 برس میں کتنے لوگوں نے کتابیں لکھی، ہر مصنف کیا ماشاء اللہ معصوم ہے، خطا سے پاک. نہ جانے کتنے لوگ تو کتاب ہی اس لیے لکھتے ہیں کہ انہیں شہرت حاصل ہو جائے، نہ خدا پیش نظر ہے نہ آخرت. ایسے لوگوں کا کیا تقویٰ اور ایسے لوگوں کی کیا دیانتداری. ہر مصنف اور ہر راوی کے بارے میں تحقیق لازم ہے کہ بھئی یہ کون صاحب ہیں. جب ان پر اطمینان ہو گیا تو اس کے بھی مراحل ہیں. ایک مرحلہ یہ ہے کہ ہمیں اطمینان ہے، پورا اطمینان ہے جناب فراست رضوی صاحب پر کہ بہت اچھے شاعر ہیں اور نیک انسان ہیں، مگر ان کے حافظے پر اتنا اطمینان نہیں ہے جتنا ان کے کردار پر اطمینان ہے. کردار کے بہت اچھے ہیں، نیک نیت ہیں، فنکار ہیں، سب کچھ ہیں. اب یہ کسی وقت کوئی ایک شعر نقل کریں اور کہیں یہ شعر جو ہے وہ فلاں شاعر کا ہے اور بعد میں پتہ چلے کہ نہیں فلاں شاعر کا نہیں ہے تو فلاں شاعر کا تھا، تو بتائیے کیا کیا جائے. ایک بالکل سامنے کی مثال ہے نا، یہ بیٹھے ہوئے انہی کے سامنے ان کی مثال. یہ کوئی شعر نقل کریں کہ یہ شعر اقبال کا ہے اور بعد میں پتہ چلے کہ وہ شعر اقبال کا نہیں ہے، تو ان کا کردار مسلم ہے اپنی جگہ. خطا کہاں ہوئی؟ سہو، نسیان، بھول، جس میں ان کے اوپر کوئی جرم ثابت نہیں ہوتا، مگر اگر ان کی بات بغیر تحقیق کے مان لی جائے تو ادبی تحقیق کا تو کام ہو گیا. ہے مشہور ایک شعر ہے، انہوں نے نہیں کہا تھا، میں مثال دے رہا ہوں کہ جیسے ایک شعر ہے اور بہت سے لوگ، بہت سے ذاکرین، بہت سے مضمون نگار حضرات اسے علامہ اقبال سے منسوب کرتے ہیں. اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے. شعر بہت عمدہ ہے، شعر میں ایک عظیم سچائی ہے. اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری. ایک حقیقت تاریخی اسلامی ثقافت کی ایک عظیم حقیقت. اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی اسلام پر قربانیوں کا اس سے بہتر خراج عقیدت مختصر لفظوں میں کم ہی ہوگا. مگر یہ شعر اقبال کا نہیں ہے، یہ شعر اقبال کا نہیں ہے. بہت سے لوگ اقبال سے منسوب کرتے ہیں، تقریروں میں بھی، تحریروں میں بھی، مگر یہ شعر اقبال کا نہیں. یہ وقار امبالوی کا شعر ہے. خود مقار امبالوی اتنے پریشان ہو گئے تھے، ان کی زندگی میں اسے لوگ اقبال کا شعر کہنے لگے تھے، تو انہیں ایک مراسلہ لکھنا پڑا. لکھنؤ سے ایک اخبار نکلتا تھا سرفراز اخبار میں انہوں نے، بڑا معیاری اخبار تھا، ان کا مراسلہ چھپا کہ بھائی میں زندہ ہوں اور میری دولت جو ہے وہ دوسرے کے نام جو ہے کر دی گئی، یہ شعر میرا ہے. سمجھے آپ؟ اور اس مراسلے کے چھپنے کے بعد بھی، ابھی میں 1 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں،
علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ایک پروفیسر میرے سامنے بیٹھے تھے اور انہوں نے یہ شعر پڑھا کہ اقبال کا ہے. میں نے کہا جناب یہ اقبال کا نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک غلط روایت مشہور ہو جاتی ہے اور پھر وہ مشہور ہو جاتی ہے. ایک غلط روایت مشہور ہو گئی اور اب کوئی دعویٰ کرے, اخبار کے تراشوں کو جمع کرے, کتابوں کو جمع کرے اور بہت سے علاماؤں کی تقریریں جمع کرے اور کہے جناب یہ 100 سے زیادہ حوالے ہیں, یہ شعر اقبال کا ہے. کیا میں مان لوں گا کہ یہ شعر اقبال کا ہے؟ میرے پاس تو وہ خود وقار امبالوی کا لکھا ہوا مکتوب موجود ہے کہ بھائی یہ شعر میرا ہے, میرے جیتے جی میرا شعر جو ہے اقبال کے نام منسوب ہو گیا. یہ جب آج ہو رہا ہے, آج جب کہ میڈیا اور اس قدر انفارمیشن کی دنیا ہے یہ, تو آپ سوچیں 1400 برس پہلے کیا عالم رہا ہوگا. اب میں کیسے عرض کروں آپ کے سامنے, یعنی حجاب مانے ہے, حیا مانے ہے, غیرت مانے ہے. بہت سی روایتیں ایسی کتابوں میں ہیں, بہت سے اخبار ایسی ہیں, اخبار کہنا پڑا, روایتیں کہ جو معصوم کی طرف جن کی نسبت دینا ممکن نہیں ہے. پسینہ آ جاتا ہے, عرق شرم, شرم سے غیرت سے پسینہ آ جاتا ہے جب ہم وہ روایتیں پڑھتے ہیں. کتابوں میں معصوم سے منسوب ہے, مان لیں ہم. رسول کے دشمنوں نے, خدا کے دشمنوں نے بہت سی روایتیں, اماموں کے دشمنوں نے بہت سی روایتیں گڑھیں اور وہ روایتوں کے انبار میں داخل ہو گئیں, اور پھر ایک زبان سے دوسری زبان پہ, اور دوسری زبان سے تیسری زبان پہ, اور تیسری زبان سے چوتھی زبان پہ. اب آج بیٹھ کے 1400 برس بعد کہ جناب یہ متواتر ہے, آپ اس کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاں ہم بہت سی متواتر, آپ کے نزدیک جو متواتر ہیں اس کا بھی انکار کریں گے, اس لیے کہ معیار کردار معصوم ہے, معیار قول راوی نہیں ہے. صرف یہ کہ معصومین کے نام پہ ایک ذخیرہ حدیثوں کا جمع ہو گیا, اب ہم پابند ہو جائیں اس کے. خود معصوم سے صحیح اخبار اخذ کرنے کی ایک سائنس ہے پوری, اور اس سائنس کو ڈیولپ کرنے میں اخباریوں نے بھی محنت کی ہے اور اصولیوں نے بھی. تو دونوں کو ایک دوسرے کی قدر دانی کرنی چاہیے, نہ کہ آپس میں دشمنی. اب باتیں بہت ہیں, اگر فنی لحاظ سے میں تو بہت سی چیزیں غیر اصطلاحی انداز سے بیان کر رہا ہوں, تاکہ یہاں جو مجمع ہے وہ متخصصین کا مجمع تو ہے نہیں, تو کم سے کم وہ بات روشن ہو جائے کہ بھئی لفظوں کو بت نہ بنائیں, حقیقتوں کی طرف آگے بڑھیں اور ان علماء کی ریاضتوں کی قدر کریں. سب سے بڑی بات یہ کہ تہذیب سخن, تہذیب گفتگو کس قسم سے ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں, کن لفظوں میں ایک دوسرے سے خطاب کرتے ہیں. یہ زبان, یہ لب و لہجہ, یہ لفظیات, یہ محاورے, یہ ضرب الامثال بتا دیتے ہیں کہ یہ انسان گفتگو کرنے والا عالم و شریف ہے یا یہ غیر عالم اور نانجیب ہے. یہ لفظیں بتا دیتی ہیں. علمی گفتگو ہے, مذہبی گفتگو ہے, شرعی گفتگو ہے, اور اس میں تہذیب سے گرے ہوئے الفاظ استعمال کرنے کی گنجائش کہاں ہے؟ جو عموماً آج کل ایک طوفان ہے, طوفان آگے کیا کہوں, 3 نقطہ ڈال کے چھوڑ دیتا ہوں. ہم لوگ تو اس قدر, یعنی وہ ایک شعر یاد آ رہا ہے مجھے پروفیسر صادق نقوی صاحب کا, کہ واقعہ جو بھی ہوا اپنی زبانی نہ کہو, واقعہ جو بھی ہوا اپنی زبانی نہ کہو, میں تو لفظوں کی حرارت سے بھی جل جاتا ہوں. تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ طوفان بدتمیزی, لیکن وہ بدتمیزی کا لفظ بھی کہتے ہوئے ڈر رہا ہوں, جھجک رہا ہوں. آپ معاف فرما دیجیے گا. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد. جو بڑے بڑے اختلافات پیدا ہوئے اس میں کچھ واقعاً خالص علمی تھے
اور کچھ اختلافات کے پیچھے سیاست رہی ہمیشہ، سیاست اور سرمایہ داری. کوئی سرمایہ دار، یعنی اس سلسلے میں کیا بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں عملی، مگر اس وقت نہیں دوں گا اور وقت بھی نہیں ہے. ایک نواب، حاکم، بادشاہ، ان کا جی چاہتا تھا کہ کوئی ایک رسم قائم کریں. انہوں نے ایک مجتہد صاحب کو بلایا اور کہا جناب آپ یہ کام کر دیجئے. اب انہوں نے سوچا کہ اگر آج میں یہ کام کر دیتا ہوں تو یہ تو ایک شرعی سند اسے مل جائے گی اور قیامت تک کے لیے لوگ سند میں پیش کریں گے اور یہ رسم بن جائے گی. انہوں نے گریز کیا، نہیں کیا، مگر ان کے اندر کردار تھا، خدا کا خوف تھا، انہوں نے نہیں کیا. وہ چلے گئے. دوسرے صاحب کو بلا لیا گیا، کسی مولوی صاحب کو. نواب صاحب نے کہا جناب یہ کیجئے، انہوں نے کر دیا. اور فرما رہے ہیں آپ، انہوں نے کر دیا. تو صورتحال یہ ہے کہ کس طریقے سے اس معاشرے میں کہاں کہاں بگاڑ آیا، نظریوں میں، عقیدوں میں، عقیدتوں میں، مسائل میں، احکام میں. اس کے پیچھے دو عناصر ہیں، سیاست اور سرمایہ داری اور سرمایہ پرستی. انانیت. کس کی انانیت؟ بیمار خودی کس کی؟ سرمایہ داروں کی اور سیاست مداروں کی. پوری تفصیل ہے، میں دلائل، حوالوں کے ساتھ، کوٹیشنز کے ساتھ پیش کر سکتا ہوں. بس آپ حضرات سے دست ادب جوڑ کے پوری دل سوزی کے ساتھ یہ عرض کرنا ہے کہ اس انتشار میں مبتلا نہ ہو. نیت آپ کے پاس یہ ہو دل میں کہ ہمیں اللہ کے رسول اور اماموں کی اطاعت اور پابندی کرنی ہے اور ان کے احکام کو صحیح ترین ذریعوں سے حاصل کرنا ہے. کتنی سمپل ہو گئی بات.